حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین، ایک مستند محدث، کامیاب استاذ، متعدد اہم کتابوں کے مصنف اور جید الاستعداد اور بابصیرت مفتی و فقیہ تھے۔ آپ کی ولادت 1360 ہجری 1940 عیسوی کو موزہ کالیڑا، ضلع بناسکانٹھا، شمالی گجرات میں ہوئی۔ کالیڑا پالنپور سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع علاقہ پالنپور کی مشہور بستی ہے۔ آپ پالنپوری کی نسبت سے معروف ہوئے، جو آزادی سے پہلے ایک مسلم نواب اسٹیٹ تھا اور اس ضلع کا مرکزی شہر ہے۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والد صاحب نے آپ کی تعلیم کا آغاز فرمایا، لیکن کھیتی باڑی کے کاموں کی وجہ سے آپ کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آپ کو کالیڑا کے مکتب میں بٹھا دیا۔ ناظرہ و دینیات کی تعلیم مکمل کر کے آپ اپنے ماموں مولانا عبد الرحمن صاحب کے ہمراہ چھاپی تشریف لے گئے اور دارالعلوم چھاپی میں اپنے ماموں و دیگر اساتذہ سے فارسی کی ابتدائی کتابیں 6 ماہ تک پڑھی۔ اس کے بعد مصلح الامت مولانا نذیر میاں پالنپوری قدس سرہ کے مدرسہ پالنپور میں داخلہ لیا اور 4 سال تک مولانا مفتی محمد اکبر میاں پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ہاشم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عربی کی ابتدائی و متوسط کتابیں پڑھی۔ شرح جامی تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ نے 1377 ہجری 1958 عیسوی میں سہارنپور یوپی کا سفر کیا اور مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لے کر 3 سال تک امام النحو والمنطق مولانا صدیق احمد جموی قدس سرہ سے نحو اور منطق و فلسفہ کی اکثر کتابیں پڑھی۔ پھر فقہ، حدیث، تفسیر اور مختلف فنون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے 1380 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر پہلے سال مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر جلالین مع الفوز الکبیر، مولانا سید اختر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہدایہ اولین اور مولانا بشیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے تصریح، رسالہ فتحیہ، رسالہ شمسیہ اور علم حیات کی کتابیں پڑھی اور دوسرے سال مشکات شریف، ہدایہ آخرین اور تفسیر بیضاوی پڑھی۔ 1962 عیسوی میں دور حدیث کی تکمیل فرما کر سالانہ امتحان میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی۔ آپ نے بخاری شریف حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، ترمذی شریف جلد اول مقدمہ مسلم مع کتاب الایمان حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، ترمذی شریف جلد ثانی شمائل ابو داود حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، مسلم ثانی ابن ماجہ حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، نسائی شریف حضرت مولانا ظہور صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، تحاوی شریف حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، موطا امام مالک حضرت مولانا قاری طیب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، موطا امام محمد حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ دوران تعلیم آپ کو اپنے تمام اساتذہ کرام اور بالخصوص حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی خصوصی توجہ و شفقت حاصل رہی۔ دور حدیث سے فراغت کے بعد تکمیل افتاء میں داخلہ لیا اور فتویٰ نویسی میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ دارالافتاء کے ذمہ داران نے تحریری طور پر تقرری کی سفارش کی۔ ادھر آپ کے محترم استاد و مربی حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خواہش یہی تھی کہ آپ کا تقرر دارالعلوم دیوبند ہی میں ہو، لیکن تقدیر خداوندی کچھ اور ہی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت آپ کا تقرر نہ ہو سکا۔ اس موقع پر آپ کے استاد محترم حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے ایک مختصر اور پر اثر جملہ ارشاد فرمایا، مولوی گھبراؤ نہیں، اس سے اچھے آؤ گے۔
اور آپ کو اپنی دعاؤں اور نصیحتوں سے نوازتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت جانے کا مشورہ دیا، جہاں درجہ اولیاء کے مدرس کی حیثیت سے 1384 ہجری کو آپ کا تقرر عمل میں آیا، اور وہاں 1393 ہجری تک آپ نے ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، طحاوی شریف، شمائل ترمذی، موطئین، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، جلالین شریف، مع الفوز الکبیر، ترجمہ قرآن کریم، ہدایہ آخرین، شرح عقائد نصفی اور حسامی وغیرہ اہم کتابوں کا درس دیا، اور اسی زمانے میں الفوز الکبیر کی عربی شرح، العون الکبیر علامہ طاہر پٹنی کی کتاب، المغنی کی عربی شرح، تہذیب المغنی غیر مطبوعہ، اور حرمت مصاہرت وغیرہ بھی تصنیف فرمائی۔ آپ کی مقبولیت اور مختلف صلاحیتوں کے پیش نظر حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی تحریر پر 1393 ہجری کو آپ کا تقرر مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا، جہاں آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا بھرپور موقع ملا۔ آپ کے استاذ محترم علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اگرچہ اس وقت انتقال ہو گیا تھا، تاہم ان کا مذکورہ بالا جملہ مولوی صاحب گھبراؤ نہیں، اس سے اچھے آؤ گے، پورے 9 سال کے بعد ہو بہو ثابت ہو گیا۔ آپ اس وقت سے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہے، جہاں آپ نے نصاب کے اندر شامل فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، عقائد، مناظرہ، ادب، میراث، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث کی مختلف کتابیں نہایت کامیابی کے ساتھ پڑھائی۔ طلباء میں آپ کی مقبولیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جس کتاب کا سبق آپ سے متعلق ہو جاتا، اس کتاب کے طلباء بے حد مطمئن ہو کر اپنے آپ کو سعادت مند تصور کرتے۔ دور حدیث میں دیگر کتابوں کے ساتھ آپ نے ایک طویل عرصے تک ترمذی شریف کا درس دیا۔ 1429 ہجری 2008 عیسوی میں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے علالت کی وجہ سے مستعفی ہونے کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے باوقار عہدے کے لیے منتخب کیا گیا، جس پر آپ اپنی وفات تک فائز رہے۔ آپ کا درس بے حد مقبول، مرتب اور معلومات سے بھرپور ہوتا تھا۔ افہام و تفہیم کا خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ درس میں سنت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے، زبان میں شستگی، تقریر میں اتنا ٹھہراؤ اور شفافیت کہ طلباء لفظ بلفظ آسانی سے مکمل تقریر نوٹ کر لیتے، دقیق مضامین 2-3 بار بیان فرماتے، کبھی مکرر کرتے اور کبھی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مضمون کا اعادہ فرماتے۔ ائمہ سلف، ائمہ مجتہدین و محدثین کرام کا ذکر انتہائی ادب و عظمت کے ساتھ کرتے، فقہا کے مذاہب و دلائل کی وضاحت میں عام فہم اور انوکھا طرز اختیار کرتے، اقوال مختلفہ کی تنقیح اس انداز سے کرتے کہ ہر امام کا قول حدیث شریف سے قریب نظر آتا۔ عام طور پر درس میں مجتہدین کے مذاہب میں تقابل اور ترجیح قائم کی جاتی ہے، اور ائمہ کے مذاہب و ادلہ بیان کرتے وقت بعض مرتبہ اعتدال قائم نہیں رہتا، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، فرماتے تھے کہ چاروں مذاہب برحق ہیں تو ترجیح قائم کرنے سے کیا فائدہ، حق بہرحال حق ہے، اس میں تشکیک اور مراتب نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اختلاف کی بنیاد نکھاری جائے، کیونکہ مجتہدین امت کے سامنے سارے دلائل ہیں، سامنے ایک طرفہ دلائل نہیں ہیں، پھر اختلاف کیوں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے آپ ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ ائمہ کرام کے دلائل بھی سامنے آ جاتے اور اختلاف کی بنیاد بھی نکھر جاتی، اور ائمہ حق کا مقام و مرتبہ بھی ملحوظ رہتا۔ پڑھنے والا یہ محسوس کرتا کہ یہ تمام راستے ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور چلنے والا جس راہ کو بھی اختیار کرے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ جاری رکھا۔ اس پیکر مجسم نے مختصر عرصے میں اسلامی کتب خانے کو اپنی ایسی ضخیم اور تحقیقی تصانیف سے معمور کر دیا جن سے علم و تحقیق کے میدان سے مربوط حضرات حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔
چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عدیم المثال تصنیف حجت اللہ البالغہ کی ایک محقق اور مفصل شرح کی ضرورت ہمارے اکابرین کے دور سے محسوس کی جا رہی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا اور 5 ضخیم جلدوں میں رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے شرح لکھی، جسے علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ملی اور دارالعلوم کی موقر مجلس شورا منعقدہ 13-14 صفر 1425 ہجری کی طرف سے تحریری صورت میں آپ کو مبارکباد پیش کی گئی اور اس کارنامے کو پوری جماعت کی طرف سے ادائے فرض کفایہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العلمائی کے نام سے، 12 جلدوں پر مشتمل بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری کے نام سے اور 8 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر ہدایت القرآن کے نام سے تحریر فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ آج کے پرآشوب و پرفتن دور میں بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مصنفین کے نقش قدم پر چلنے والے اور اپنے آپ کو علمی و تحقیقی کاموں کے لیے وقف کرنے والے افراد موجود ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اخیر حصے میں ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مائع ناز تفسیر بیان القرآن کے تسہیل نگار حضرت مولانا عقیدت اللہ قاسمی صاحب زیدہ مجدہ کی خواہش پر شروع سے اخیر تک اس کے مسودے پر نظر ثانی فرمائی اور ترمیمات و اضافے کیے اور 5 جلدوں میں آسان بیان القرآن کے نام سے شائع فرما دیا، جس سے بیان القرآن کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ ان تصانیف کے علاوہ مختلف علمی موضوعات سے متعلق دیگر تصانیف بھی فرمائی، جن کی عمومی تعداد تمام تصانیف کو ملا کر 48 بنتی ہے اور ہر ایک کتاب اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کتابیں تو دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے دیگر مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تصانیف یہ ہیں: تفسیر ہدایت القرآن، تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری، تحفۃ العلمائی شرح سنن الترمذی، رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ، فیض المنعم شرح اردو مقدمہ مسلم، الفوز الکبیر تعریب جدید، العون الکبیر عربی شرح الفوز الکبیر، زبدۃ التحاوی عربی شرح معانی الآثار للتحاوی، ایضاح المسلم اردو شرح مسلم شریف، تحفۃ الدرر اردو شرح نخبۃ الفکر، حیات امام ابو داود، حیات امام طحاوی، مشاہیر محدثین و فقہاء کرام و تذکرہ راویان کتب حدیث، تسہیل ادلہ کاملہ، تحقیق و تعلیق الایضاح الادلہ، حواشی امداد الفتاوی، داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، حرمت مصاہرت، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، آپ فتویٰ کیسے دیں، جلسہ تعزیت کا شرعی حکم، مبادئ الاصول فی اصول الفقہ، معین الاصول اردو شرح مبادئ الاصول، مبادئ الفلسفہ، معین الفلسفہ اردو شرح مبادئ الفلسفہ، ارشاد الفہوم اردو شرح سلم العلوم، مفتاح التہذیب اردو شرح تہذیب المنطق، آسان منطق، وافیہ عربی شرح کافیہ، ہادیہ اردو شرح کافیہ، آسان نحو، آسان صرف، محفوظات، آسان فارسی قواعد، اسلام تغیر پذیر دنیا میں، دین کی بنیادیں اور تقلید کی ضرورت، علمی خطبات، مسئلہ ختم نبوت اور قادیانی وسوسے، تعدد ازواج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا علمی جائزہ، افادات نانوتوی وغیرہ۔ قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے آپ کو گہرا لگاؤ اور مناسبت تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں آپ کی تسہیل و تشریح کے ساتھ شائع ہوئی۔ افادات نانوتوی کے نام سے ایک قیمتی مضمون بھی لکھا جو ملک کے موقر اردو رسالہ الفرقان لکھنؤ میں قسط وار شائع بھی ہوا۔ آپ کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے آپ کو 2011 میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازا۔ تدریس اور دارالعلوم کے تعلیمی امور کی سرپرستی کے ساتھ
ملک و بیرون ملک میں دارالعلوم کی نمائندگی کا فریضہ بھی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بیعت و ارشاد سے بہرور تھے، اور حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس سے بھی فیض یافتہ تھے۔ نیز شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا سید محمود صاحب پٹھیروی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بھی مجاز بیعت و ارشاد تھے۔ دونوں بزرگوں کی سند اجازت حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم کی کتاب حیات سعید میں موجود ہے۔ 16 رجب 1441 ہجری کو بخاری شریف کے آخری سبق کے دوران ہی طبیعت خراب ہوئی۔ اس کے بعد ممبئی علاج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں 25 رمضان المبارک مطابق 19 مئی 2020 عیسوی بروز منگل وفات کا سانحہ پیش آیا، اور وہی جوگیشوری کے اوشیوارہ مسلم قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔